بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اور پھر راہب نے پوچھا، ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوں گے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس نبی پاک کی تعریف اور نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیں۔ حضور نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ۔ سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس راہب کی بات سچ ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ دانائے غیوب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔